طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اہم ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل سیکھیں۔ جی ہاں، بہت ہی ضروری ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک اہم کام رمضان المبارک کے احکام سیکھنا ہے، یعنی رمضان المبارک کی تمام عبادات کے فضائل و احکام، روزہ رکھنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، تراویح کا کیا حکم ہے، تراویح کا صحیح طریقہ کیا ہے، تراویح کتنی رکعات ہیں، تراویح میں ختم قرآن کی اہمیت کیا ہے، اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اعتکاف کے دوران مسجد سے نکلنا کن حالات میں جائز ہے، اس کے علاوہ دیگر احکام رمضان، ان کا علم نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے حضرات وہ چیزیں کر گزرتے ہیں جن سے روزہ، تراویح یا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اور پھر مسئلہ معلوم کرتے ہیں، حالانکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ ان عبادات کے آنے سے پہلے ہی ان کے احکام سیکھیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی روزے، تراویح، اعتکاف اور شب قدر وغیرہ کے احکام سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام و سلف صالحین کا بھی معمول تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اس کے احکام کی تعلیم حاصل کرتے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر الی آخر الحدیث۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان کے احکام سکھاتے تھے۔ لہٰذا علماء و ائمہ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مقتدیوں اور متعلقین کو رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کے احکام سکھائیں، اور عوام پر بھی لازم ہے کہ وہ علماء کرام سے رمضان المبارک کے مسائل پوچھے یا ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں رمضان المبارک کے احکام کی تفصیل موجود ہے۔
رمضان المبارک کے احکام کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مسائل روزہ حضرت مولانا رفعت قاسمی صاحب دامت برکاتہم۔ ماہ رمضان کے فضائل و احکام حضرت مولانا رضوان صاحب دامت برکاتہم۔ برکات رمضان حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم۔ 20 رکعت تراویح حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم۔ اعتکاف حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے احکام و مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔